السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار عنوان کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت کی جنگ آزادی میں سماج کے ہر فرد نے حصہ لیا۔ سب نے اس دیش کو آزاد کرانے میں طرح طرح کی قربانیاں پیش کیں۔ اس دھرتی کو انگریزوں کے جال سے بچانے کے لیے مرد عورت، جوان بوڑھے، امیر غریب اور ہر دھرم و ذات کے لوگوں نے شرکت کی، مگر اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ تن کے گورے من کے کالوں سے دو دو ہاتھ کرنے میں پہل مسلمانوں نے کی۔ فرنگیوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ ایک مسلمان علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے دیا، جس کی پاداش میں انہیں جلا وطن کی سزا دی گئی۔ وطن سے محبت نصف ایمان ہے کا پیغام مسلمانوں نے دیا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کا جذبہ مسلمانوں نے دیا۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی جیسی فکر مسلمانوں نے دی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ مسلمانوں نے دیا۔ حتیٰ کہ لال قلعے کی فصیل سے بانسری بجا کر آزادی کی مبارکباد دینے والے شہنائی کے بادشاہ استاد بسم اللہ خان بھی مسلمان تھے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس چمن کی آبیاری کی، اپنی آن بان شان کو قربان کیا، اپنا تن من دھن لٹایا، راہ وطن میں اپنا گھر برباد کر دیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، قید بند کی صعوبتیں جھیلیں، گولیوں سے اپنے سینوں کو چھلنی کیا، ملک بدر ہوئے، اذیت ناک عذاب سہے، پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا، ولولہ انگیز خطاب کیے، بے باک مضامین لکھے، خون گرمانے والے اشعار لکھے، تحریکیں چلائیں، جلسے جلوس نکالے، انگریزوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے لاعلمی ظاہر کرتی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو برجستہ ایک انگریز فوجی کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہی نہیں، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، انہیں زہر دے دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور تھا انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا اور فتویٰ جاری کرنا۔ اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بالا کوٹ کے میدان میں وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی اور جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ آزادی وطن کے لیے جنگ آزادی کی پہلی جنگ تھی جو دوسری آزادی کی
جد و جہد 1857 کی بنیاد بنا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں سے بیر، انہی سے گلے شکوے۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ ہے ہندوستان مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ ہے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب افسانوں میں۔ بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمان ہر محاذ پر سینہ سپر رہے، انگریزوں کی ہر سازش کو بے نقاب کیا، ان کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا، فرنگیوں کی نیند حرام کر دی، ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، انہیں چاروں شانے چڑ کیا، انہیں بوریا بستر باندھنے پر مجبور کیا، لیکن افسوس کہ قوم کو اس کا صلہ سوائے بدنامی کے کچھ نہ ملا۔ ہمیں تقسیم ہند کا ذمہ دار قرار دیا گیا، ہماری وطنیت پر شک کیا گیا، مسلمانوں کے لیے اس دیش کی دھرتی کو تنگ کیا گیا، وطن سے محبت کا ثبوت مانگا گیا۔ حالانکہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہندوستانی مسلمان کہیں بھی رہیں، اس کا دل اپنے دیش کے لیے دھڑکتا ہے، اس کی روح وطن میں ہوتی ہے، اس کا من اپنے ملک میں لگا ہوتا ہے۔ دیار غیر میں وہ بے چین رہتا ہے، اسے اپنی دھرتی کی یاد ستاتی ہے۔ شہنائی کے بادشاہ استاد بسم اللہ خان کے شاگرد نے امریکہ میں شہنائی سکھانے کا ادارہ قائم کیا۔ اس میں پڑھانے کے لیے اس نے استاد بسم اللہ خان سے درخواست کی۔ اسے معلوم تھا استاد بسم اللہ خان ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اس نے کہا استاد آپ کو وہاں ایسا لگے گا گویا آپ ہندوستان میں ہیں۔ بسم اللہ خان نے کہا کیا تم ادھر گنگا ندی بھی لا سکتے ہو؟ مجھے گنگا جمنا کی لہروں سے پیار ہے، میری راگنی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، میرے فن میں نخار اسی کی موجوں سے پیدا ہوا ہے، میں ہندوستان نہیں چھوڑ سکتا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ انگریز ملک سے چلے گئے مگر اپنے پیچھے نفرت کے بیج چھوڑ گئے۔ انہیں قوم مسلم کا بیر تھا، انہیں قوم مسلم سے بیر تھا، ان کے سینے میں ہمیشہ یہ بات کچوکے لگاتی کہ یہ ملک ہم نے مسلمانوں سے چھینا ہے، وہ کبھی بھی پلٹ کر وار کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا، زمانے سے ایک ساتھ شیر و شکر ہو کر رہنے والوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ ملک کے بٹوارے کے پس پشت کئی چہرے تاریخ کے جھروکے سے جھانک رہے ہیں، محض مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا سراسر زیادتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس دیش کی ترقی کے لیے پیش رہا ہے، مسلمان کبھی دیش دروہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے ہر میدان میں وطن کا نام اونچا کیا ہے، ہر جگہ پرچم ہند کو بلند کیا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہمیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ہماری حب الوطنی پر شک کیا جاتا ہے، ہمیں باہری کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ خود زبان سے کیا کہوں شاہد ہے تاریخ چمن، خود زبان سے کیا کہوں شاہد ہے تاریخ چمن، آج بھی میرے لہو سے ہے چمن کی آبرو۔